بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شرعیہ کے بارے میں جاری ہے۔ آج ہم وہ جگہ جہاں پر نمازیں تمام ہوتی ہے، قصر نہیں ہوتی ہے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ آپ ناظرین کے سامنے عرض کروں گا۔ نمبر 1 ہے وطن، نمبر 2 ہے جہاں پر 10 دن رہنے کا ارادہ ہو، نمبر 3 ہے جہاں پر تردد کے ساتھ 30 دن زندگی گزارے، پھر اس کے بعد 31واں دن سے نماز قصر نہیں ہوگی، تمام پڑھے۔ 2 طرح کے وطن ہیں۔ نمبر 1 ہے وطن اصلی، دوسرا ہے وطن اتخاذی۔ وطن اصلی وہ شہر یا گاؤں یا روستہ جہاں پر وہ ہمیشہ بیٹھتے ہیں، وہاں پر زندگی گزارتے ہیں، اور جہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اس کے والدین کا بھی وطن ہے۔ وطن اتخاذی وہ جگہ، وہ شہر یا گاؤں جہاں پر اس نے زندگی گزارنے کے لیے انتخاب کیا ہے، جہاں پر وہ پیدا نہیں ہوئے ہے، وہ اس کے والدین کا وطن نہیں ہے، بلکہ اس نے جاب کی وجہ سے، کسی کاروبار کی وجہ سے اس جگہ کو یعنی محل زندگی کے طور پر اخذ کیا ہے۔ اب اس میں وطن اتخاذی، وطن اصلی اتخاذی کیا حکم ہے؟ نمبر 1 ہے کہ اگر قصد ہمیشگی کے بغیر کسی جگہ پر وہ زندگی گزارتے ہیں، ادھر زندگی گزارتے ہیں، کئی سال ادھر بیٹھے ہیں، تو وہ اس کا وطن شمار نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہے اگر کوئی شخص کسی جگہ پر ایک مدت تک زندگی گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس جگہ کو چھوڑ کر وہ کسی اور جگہ پر جاتے ہیں، تو وہ جگہ اس کا وطن شمار نہیں ہوگا۔ مثال دیتے ہیں کہ فقہاء کرام نے مثال دیا ہے، ایک طالب علم کسی بھی فیلڈ میں ہو، طالب علم یعنی صرف دینی طالب علم نہیں ہے، میں وہ جو مقصد ہے تعلیم حاصل کرنا، وہ ختم ہونے کے بعد، تمام کرنے کے بعد وہ اس جگہ کو، اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جاتے ہیں، یا اپنے وطن میں واپس آتے ہیں، تو وہ جگہ اس کا جہاں پر اس نے زندگی گزارے ہے، وہ اس کا وطن شمار نہیں ہوگا۔ یہ وطن شمار ہو یا نہ ہو، اس میں کیا فرق پڑے گا؟ تو اس میں بہت بڑا یعنی فرق پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ جہاں اس کا وطن شمار نہیں ہوا تھا، ادھر سے وہ کسی اور جگہ پر جاتے ہیں، یا اپنے وطن واپس آتے ہیں، بعد میں کسی کام کی وجہ سے اس جگہ سے جہاں پر وہ پہلے بیٹھے ہیں، کئی مدت تک بیٹھے ہیں، ادھر سے گزرنا ہوا، یا اس جگہ پر پھر دوبارہ سے کسی کام کے لیے آنا پڑا، تو وہ جگہ اس کا وطن شمار نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں وہاں پر آیا ہے، تو وہ جو نماز تمام پڑھے، وہاں پر اس کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ اور تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر بدون قصد ہمیشگی کئی مدت تک وہاں پر بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کی وجہ سے وہاں کے لوگ، عرف کو دینا ہے یہاں پر، وہاں کے لوگ اس کو، وہاں کے اہل علاقہ، اہل گاؤں، اہل شہر سمجھتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے طرح ان کو اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس صورت میں اس کے لیے وطن شمار ہوگا۔ لیکن اگر وہاں بیٹھنے کے باوجود بھی لوگ اس کو وہاں کے اہل علاقہ نہ سمجھے، اہل علاقہ کے جو روش ہے وہ اختیار نہ کرے، تو جب تک وہ لوگ اس کو اہل وطن نہ سمجھے، اس وقت تک اس کا وطن شمار نہیں ہوا۔ اور وطن شمار ہونے کی صورت میں بعد میں اس جگہ کو اس جگہ سے کسی اور جگہ پر جائے، یا اس جگہ پر واپس آئے، تو اس صورت میں وہ نماز کو وطن شمار ہونے کی صورت میں نماز پوری پڑھے اور نماز قصر نہیں ہوگی۔ یا اس جگہ سے وہ کسی اور جگہ پر جانا چاہتے ہیں، تو وطن شمار ہونے کی صورت میں قصد یعنی حد ترخص تک اس کی نماز تمام ہے، اور حد ترخص سے گزر جانے کے بعد اس کی نماز وطن شمار نہ ہونے کی صورت میں جو ہی وہ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، 44 کلومیٹر سفر کرنے کا اس کا ارادہ ہے، تو اس صورت میں جو ہی وہ گھر سے نکل جائے باہر، تو راستے میں نماز پڑھے تو اس کی نماز قصر ہوگی، تمام نہیں ہے۔ یہ فرق ہے کہ وطن اصلی، وطن اتخاذی اور وطن اصلی، اور قصد قربت کے، قصد ہمیشگی اور قصد یعنی وہاں پر ویسے زندگی گزارنا
اور قصد ہمیشگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا یہی مسئلہ اور یہی فرق ہے۔ تو جہاں پر بیٹھے کہ مسائل کو، احکام کو جان کر بیٹھے تو اس کا الگ فائدہ ہے، اور اگر الگ ثمرہ ہے، اور احکام کو جانے بغیر کسی جگہ پر بیٹھے تو اس کا الگ یعنی ثمرہ ہے۔ انشاءاللہ آپ ناظرین نے ان احکام شرعی کو بہتر طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔